اب گود میں ہے نبی، فطرت کا تقاضا ہے، بتقاضا بشریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگی بھوک. جب گود میں نبی کو بھوک لگی، آسیہ نے آواز ماری، فرعون جی ہن کی ہویا ہے، بھوک لگی دودھ کا انتظام کرو. جو کہنا فرعون بسم اللہ، بھوک لگی ہے دودھ کا انتظام کرو. انہیں کہا ٹھیک ہے جی. جا کے دربار بیٹھ گیا، حضرات دائی کی ضرورت ہے. درباری پریشان ہو گئی، یہ تو بچے مروا رہا تھا، اسے دائی کی ضرورت ہے. ویسے آپ کو سمجھ آئی، انہیں کیا سی مرواواں گا، مروا چھڈاں گا. اللہ فرمایا چل پھر تیرے گھر ہی پالاں گا، تیرے گھر. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ فرعون جی دودھ چاہیے، دائیوں کا انتظام کیا گیا، دائیاں آ گئیں. جب دائیاں دودھ پلانے کے لیے آئیں، فرعون نے کہا ایک منٹ رکنا، ذرا رک دے، لا مجھے پکڑا. ٹھیک ہے پکڑ لے. آسیہ نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں دیا. فرعون نے قریب کیا. جب موسیٰ علیہ السلام کو قریب کیا، موسیٰ علیہ السلام چند دن عمر ہے، فرعون کی داڑھی کو ہاتھ پکڑا، کھینچا اور کھینچا، پھر اور کھینچا، تھوڑا سا اور کھینچا، پھر اور کھینچا. جدو ڈیلے باہر آئے نے نا، فرعون نے آواز ماری، آسیہ کیا ہوا ہے؟ پکڑی سے. فٹافٹ آسیہ نے پکڑا. کیا ہو گیا فرعون؟ بڑا زور ہے اس میں. اس لیے آپ نے فرمایا چپ کر، بچوں میں اتنا زور تو نہیں ہوتا. اس نے کہا ویسے آسیہ جڑا زور اینے لایا ہے نا، یہ ویسے بچوں میں واقعی نہیں ہوتا. آسیہ کو بچہ خاص ہے. کہا نہیں بس تو دودھ کا انتظام کر. کہ جب دائیاں دودھ، وہ ماں کے پیٹ میں سے آنے والے بچے کو حلال کی خبر، میں سوچیا کہ آیت نہیں بھول گئی جڑی پڑھی ہے پیچھے، حرام دی خبر. بچے کو نہیں پتا حلال کیا ہے اور بچے کو نہیں پتا حرام کیا ہے. ادھر موسیٰ گود میں آئے، دائیاں آئیں، دودھ پلانے کی کوشش کی. چونکہ دائیاں کافرہ تھیں، ساری کافرہ دائیاں آئیں. اب دائیاں زور لگاتی ہیں. اللہ سورہ قصص میں فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ، ہم نے حضرت موسیٰ پہ کافرہ دائیوں کا دودھ حرام کیا. اب ادھر حرام کا چونکہ حکم تھا، نبی بھوک برداشت کرتے رہے، حرام نہیں پیا. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. نبی بھوک برداشت کرتے رہے، کسی کافر کا دودھ نہیں پیا. اب ویسے آپ نے محسوس تو کر لیا ہوگا، ہو نبی دودھ کافر کا پیے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو نبی دودھ کافرہ کا پیے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو نبی دودھ کافرہ کا پیے کیسے ہو سکتا ہے؟ چپ بیٹھے نے بندے. ہو نبی دودھ کافرہ کا پیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ہو موسیٰ دودھ کافرہ کا پیے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو محمد اور دودھ کسی کافرہ کا پیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے، ہم نے کسی مولوی سے نہیں لڑنا، ہمیں قرآن بتا رہا ہے نبی کسی کافر کا دودھ نہیں پیتے، نبی کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیتے. جب موسیٰ نبی کافرہ کا دودھ نہیں پیتے، موسیٰ کے مرشد محمد کیسے پی سکتے ہیں؟ ہمیں قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی نبی کی دائی کافر نہیں ہوتی، نبی کی دائی کافر نہیں ہوتی. نہیں اگلا جملہ بولے گا میں ملے گا، بندے چپ بیٹھے ہیں. نبی کی دائی کافر نہیں ہوتی. بندے مچل جائیں گے یہ جملہ سننے کے بعد. جب نبی کی دائی کافر نہیں ہوتی، مائی کافر کیسے ہو جائے گی؟ میں امید کروں آپ جاگ رہے ہیں. اب مجھے وہ پچھلی آیت دوبارہ سناؤ. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماں کے پیٹ میں سے آنے والے بچے کو حلال کی خبر نہیں ہوتی، حرام کی خبر نہیں ہوتی. مولا بچہ تو بے شعور ہوتا ہے،
بچے کو تو حلال اور حرام کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم تو قرآن پڑھ چکے ہیں. مولا ادھر موسیٰ نے کافروں کا دودھ کیوں نہیں پیا؟ فرمایا تینوں شرم ہونی چاہیے قرآن پڑھ کے, تینوں سمجھ ہونی چاہیے یہ تیرا نیانا نہیں میرا نبی ہے, یہ تیرا بچہ نہیں یہ میرا نبی ہے. تیرا آنا اور ہے, نبی کا آنا اور ہے. وہ نبی ہوئے 3, 3.5, 4 ماہ کے. بسم اللہ. کچھ لوگ زیادہ عمر بھی لکھتے ہیں, 6 ماہ بھی لکھتے ہیں, 7 ماہ بھی لکھتے ہیں, لیکن ہوئے کچھ ماہ کے. ہوئے کچھ ماہ کے, چلتے پھرتے تھے. ان بندے میرا منہ بے دیکھنے, چلتے پھرتے تھے. 3, 4 ماہ کا بچہ چلتا ہے, یہ تیرا نیانا نہیں نا, نبی ہے. زیادہ عمر لگتی تھی, 3 سال کے لگتے تھے. عمر ہوئی 3, 3.5 ماہ, 4 ماہ, 6 ماہ, لگتے 3, 4 سال کے تھے. جب چلتے پھرتے تھے ماں نے اپنے بچے کو پکڑا, نام ہے عیسیٰ. اپنے بچے کو پکڑا, جا کے کلیسا میں بٹھا دیا. سامنے معلم بیٹھا ہوا ہے, معلم کچھ لکھ رہا ہے. سامنے عیسیٰ آ کے بیٹھ گئے. معلم کے ہاتھ میں قلم ہے, لکھ رہا ہے. سامنے چند ماہ کا نبی آ کے بیٹھ گیا. ماں نے اس معلم سے دیکھ کے کہا, معلم صاحب یہ میرا بیٹا ہے, اسے پڑھانا شروع کریں. جب کہا نا اسے پڑھائیں, اس نے کہا پہلے بھی پڑھتا آ رہا ہے. کہا نہیں, پہلا دن پڑھائی کا ہے. کہا اچھا چلو پھر اکتب. خود بھی لکھ رہا تھا نا, تو لکھتے لکھتے کہتا ہے اکتب بیٹا تم بھی لکھو. جب کہا نا اکتب لکھو, 3, 3.5 ماہ کا نبی پورے کانفیڈنٹ کے ساتھ چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں ما اکتب, بتا کیا لکھوں. جب کہا نا ما اکتب, بتا کیا لکھوں, اس کی توجہ ابھی بھی نہیں ہوئی. معلم لکھ رہا ہے, لکھتا لکھتا کہتا ہے اکتب ابجد, اکتب الف با اب جیم دال جد, اکتب ابجد, لکھو ابجد. یو ہیو ٹو رائٹ ابجد, تمہیں ابجد لکھنا پڑے گا. اکتب ابجد, لکھو ابجد. جدو اس کیا نا لکھو ابجد, 3, 3.5 ماہ کا نبی چہرہ اٹھا کے پورے اطمینان اور کانفیڈنس کے ساتھ فرماتے ہیں پادری حل تدری ابجد, تمہیں پتہ ہے ابجد کیا ہے؟ Do you know ابجد? Have you knowledge of ابجد? Do you know what is ابجد? تمہیں پتہ ہے ابجد کیا ہے؟ اب اس نے اپنا لکھنا چھوڑا, آئے ہوئے بچے کی طرف دیکھا. بچہ سوال کیسے کرتا ہے؟ پڑھنے آیا ہے کہ پڑھانے آیا ہے؟ ایس نے 2 ہاتھ جوڑ کے کہا لا سیدی, مجھے نہیں پتا. I don't know what is ابجد, مجھے نہیں پتا. حل تدری, do you know, آپ جانتے ہیں؟ 3 ماہ کا نبی اپنی گردن ہلا کے فرماتے ہیں نام, ہاں مجھے پتا ہے. جب کہا نا نام, I know very well what is ابجد, I know. جب کہا نا نام, اس نے کہا حضور پھر بتا دے. آپ فرماتے ہیں انجی دس چھڑنا ہے, آج جتھے تو بیٹھا ہے مینوں بہانا, جتھے میں بیٹھا تھلے آنا. اب 3, 3.5 ماہ کا نبی ممبر پہ آیا, ماں مریم دیکھ رہی ہے بچہ باتیں کیسے کر رہا ہے. اب یہ پادری استاد زمین پہ آیا, ممبر پہ آتے عیسیٰ فرماتے ہیں حل سلونی 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 اما شئتم. پادری ابجد چھوڑ, اب تیرے دل میں جو آئے تو پوچھتا جا, عیسیٰ بتاتا جائے گا. اب میں خطاب ختم کرنے لگا ہوں. اگر ماں کے گود میں آنے والے موسیٰ کو شعور ہے حلال و حرام کا, اگر ماں کے گود میں آنے والا عیسیٰ بول رہا ہے اور اعلان نبوت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کتاب کا گواہ بنا رہا ہے اور پادری کے سامنے علم بیان کر رہا ہے, اگر یہ پچھلے نبی اتنے باشعور ہیں, یہ نبی تب تک نبی نہیں جب تک معراج کی رات میرے نبی کے پیچھے نماز نہ پڑھے. اور جس نبی کے مقتدی اتنا شعور رکھتے ہیں, نہیں چپ بیٹھے ہیں, جس نبی کے مقتدی اتنا شعور رکھتے ہیں, خدا